الرحیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ پناہ چاہتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے، اور شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت رحمان اور رحیم ہے۔ بے شک سب سے پہلی عبادت گاہ جو انسانوں کے لیے تعمیر ہوئی وہ وہی ہے جو مکہ میں واقع ہے، یعنی بیت اللہ شریف۔ اس کو خیر و برکت دی گئی اور تمام جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت بنایا گیا۔ اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا مقام عبادت ہے، اور اس کا حال یہ ہے کہ جو اس میں داخل ہوا مامون ہو گیا۔ لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہے وہ اس کا حج کرے، اور جو کوئی اس حکم کی پیروی سے انکار کرے گا تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 اور 97 یعنی 96 اور 97 ہے۔ ترجمہ آسان ہے، اس سے آپ نے اندازہ لگایا ہوگا۔ بیت اللہ شریف کی جو اہمیت ہے، اس کی جو عظمت ہے، اور اس کے جو اثرات ہیں، اور اس سے ہمارے جو تعلقات ہونا چاہیے، وہ ان آیات میں واضح کیا گیا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے بتایا گیا ہے کہ دنیا میں سب سے پہلی جو عبادت گاہ بنائی گئی، تو ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر کے خود اپنے ہاتھوں سے اس کو تعمیر کیا تھا، اور اس جگہ کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے کیا تھا۔ اور اس گھر کی عظمت اس طرح سے اور بڑھ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو خود اپنا گھر کہا، بیت اللہ، اللہ کا گھر۔ جب اس سے جو اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ اللہ کا گھر ہے وہ۔ اور یہ بتایا گیا کہ وہ جو مکے میں واقع ہے، جسے قرآن میں بے بکہ کہا گیا، یعنی مکے کو پہلے بکہ کہا جاتا تھا، پھر بعد میں وہ مکہ ہوا۔ تو اس کو کہا گیا کہ تمام دنیا والوں کے لیے مرکز ہدایت بنایا گیا، یعنی وہ صرف اینٹ اور گارے کی صرف دیوار نہیں ہے، ایک عمارت نہیں ہے، بلکہ وہ ہدایت کا ذریعہ ہے، یہ ہدایت کا سرچشمہ ہے، اور اس کو خیر و برکت دی گئی۔ خیر و برکت دونوں لحاظ سے، دنیوی اعتبار سے بھی جو جائز چیزیں ہیں جن کی ضرورت انسان کو رہتی ہے، اور دینی اعتبار سے بھی اس کو برکت دی گئی، تو ہر طرح سے وہ مکمل خیر و برکت کا نشان ہے وہ۔ اس میں بتایا گیا کہ اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں ابراہیم علیہ السلام کی، ان کا مقام عبادت ہے، اور اس کا حال یہ ہے کہ جو اس گھر میں داخل ہو گیا وہ مامون ہو گیا، یعنی اس کو امن حاصل ہو گیا۔ اس کی تفصیلات ہے، آپ لوگ درس قرآن کے ذریعے بھی جانتے ہوں گے یا اپنے ذاتی مطالعے کی بنا پر، کہ اللہ تعالیٰ نے خود اس میں قرآن میں مختلف صورتوں میں مختلف انداز میں اس کی تعریف کی گئی ہے۔ سورہ چھوٹی تھی ہم لوگ پڑھتے ہیں لإلاف قریش والی، تو اس میں بھی بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو تمام خوف سے پاک کر دیا، اور ان میں قرآن میں جگہ کہا گیا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے پھلوں کی روزی دی، جو دعا کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے کہ اللہ تعالیٰ یہاں کے بسنے والوں کو پھلوں کا رزق عطا فرما۔ تو ان تمام چیزوں کی جو برکتیں ہیں وہ بالکل ظاہر ہیں، اور لوگ دیکھتے بھی ہیں وہاں جا کر کے بھی، ہم یہاں سے بھی اس کو محسوس کرتے ہیں کہ آج اس خانہ کعبہ کے احترام میں جو اس کے متولی تھے، جو وہاں کے باشندے تھے، اور حج کے ایام میں
جب لوگ حاجی لوگ آتے تھے اور وہ جو حرام مہینہ طے کیا گیا کہ جو حج کے لوگوں کے آنے کے لیے جانے کا مہینہ تھا، تو اس وقت یہ بات ہم جانتے ہیں کہ مکے کے لوگوں کا ذریعہ معاش کیا تھا؟ وہ ایک تو تمام سماجی برائیاں ان کے اندر تھیں، اور ذریعہ معاش میں یہ تھا کہ وہ چھاپا مارتے تھے ایک قبیلے پر دوسرے قبیلے پر، قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ لیکن اس گھر کی برکت سے جو وہاں سے گزرتا تھا قافلہ، یا جو قافلہ وہاں آتا تھا وہاں سے روانہ ہوتا تھا، اس پر وہ کبھی چھاپا ماری نہیں کرتے تھے، اور جو اس گھر میں داخل ہو گیا تو اس کو بھی امن حاصل ہو جاتا تھا، یہاں تک کہ جانوروں تک کو مارنے کی وہاں پر ممانعت ہے، خود حاجی لوگ جو جاتے ہیں شکار کرنے کی ممانعت ہے۔ تو یہ کچھ اس گھر کے تعریف میں جو چیزیں بتائی گئیں، تو ان تمام چیزوں کو واضح کرنے کے بعد ہر لحاظ سے اس کی دینی اہمیت کیا ہے، دنیاوی اہمیت کیا ہے، اس کے اور دنیا میں اس کے فائدے کیا ہیں، اس کو برکت عطا کی گئی ہے، اس کو امن نصیب ہوا ہے، اور وہ مرکز توحید اور رسالت اور ہدایت ہے، ان تمام کے بعد جو بنیادی چیز کہی گئی اس تمہید کے بعد، تو کہا گیا کہ جس کسی کو بھی اس کی استطاعت ہے، یعنی وہ اتنا مال رکھتا ہے کہ وہ وہاں تک پہنچنے کی گنجائش اس کے اندر ہے۔ پہنچنے کی گنجائش میں دو چیزیں ہیں، ایک تو جتنے ایام وہاں ٹھہرنے اور راستے کے سفر کے دوران لگے گے اتنے ایام کا زیادہ راہ اس کے پاس ہو، اور دوسرے وہاں پہنچنے کی سواری ہو یا سواری کو ہائر کرنے کا پیسہ اس کے پاس ہو۔ جیسے اس زمانے میں سواری تھا کہ بھئی کسی کے پاس اونٹ تھا، کسی کے پاس کھچر تھا، تو اس کو سواری کہی گئی تھی۔ آج کے زمانے میں لوگ ہوائی جہاز سے جاتے ہیں، تو ہوائی جہاز کا جو کرایہ ہے اس کو ہم سمجھ لیں تو جن کے پاس اس کا کرایہ ہو اور جتنے ایام آنے جانے میں لگتے ہیں اس کا جو زیادہ راہ ہو، جو توشہ ہے، اگر یہ چیز آدمی کو حاصل ہے، اس کو فراغت ہے، تو کہا گیا کہ اللہ کا اس بندے پر حق ہے کہ اس گھر کی زیارت کرے، اس گھر تک پہنچے، وہ استطاعت رکھتا ہے۔ تو یہ آیت ہے، جسی آیت کی بنیاد پر فقہاء کہتے ہیں کہ صاحب مال پر یا صاحب استطاعت پر حج فرض کیا گیا ہے، کیونکہ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ جو کوئی اس حکم کی پیروی سے انکار کرے گا تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایسے تمام بندوں سے بے نیاز ہے۔ بے نیاز ہے یعنی اللہ کو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اللہ کو اس کی کوئی غرض نہیں ہے۔ اب جس کے بارے میں اللہ کہے کہ ایسے بندوں سے اللہ کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو بتائیے کہ اس بندے کا کیا حال ہوگا۔ یہ ایک بڑی مطلب سخت وعید ہے یہ اللہ کی طرف سے۔ تو اس میں اب وہ لوگ جو صاحب ثروت ہیں، جو صاحب مال ہیں، جن کے اندر استطاعت ہے، اور وہ جان بوجھ کر کے اگر حج بیت اللہ نہیں کرتے ہیں تو وہ سمجھے کہ اللہ کے حکم کا صریح انکار کرتے ہیں ایک طرح سے، اور پھر اللہ کے غضب و غضب کا، اس کے عذاب کا شکار ہو سکتے ہیں۔ تو یہ حج کی فرضیت ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اسلام میں 5 بنیادیں ہیں۔ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا تو آپ نے بتایا کہ پہلی بات تو یہ کہ اللہ پر ایمان لانا اور اللہ کے رسول پر ایمان لانا، یعنی اسلام کی بنیادوں میں پہلی چیز ایمان ہے، یعنی ایمان اللہ پر، اس کے رسول پر۔ دوسری چیز نماز، پھر روزہ، زکوٰۃ، اور پھر حج۔ یہ تمام چیزیں فرض ہیں، بس یہ ہے کہ اس کی کنڈیشن ہے۔ اب جیسے زکوٰۃ کی کنڈیشن ہے کہ آدمی کے اندر اتنا مال ہو کہ 1 سال گزر جائے، صاحب نصاب ہو، تو اس کو فرض، ہم لوگ جانتے ہیں اس بات کو۔ حج کے بارے میں ابھی میں نے بتایا کہ اگر اس کے اندر استطاعت ہے تو اس کے اوپر فرض ہے۔ لیکن وہ چیزیں جیسے نماز ہے، روزہ ہے، یہ ہر کسی پہ فرض ہے۔ اور عبادات بھی جیسے 2 طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک عبادت تو وہ ہے جو بدنی عبادت ہوتی ہے، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس میں یہ بدنی وجہ عبادت ہماری ہے، اس میں ہم کھڑے ہوتے ہیں، قیام کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجود کرتے ہیں، قاعدے میں بیٹھتے ہیں، تو یہ جو ہے بدنی عبادت ہے۔ اسی طرح سے روزہ ہم رکھتے ہیں تو وہ بدنی عبادت ہے، روزے کا اثر ہمارے جسم پر پڑتا ہے۔ اور زکوٰۃ جو ہے وہ مالی عبادت ہے، مال ہے، پیسہ ہے، اللہ نے دیا ہے، صاحب نصاب ہیں، ہم کو زکوٰۃ دینا مالی عبادت ہے۔ لیکن حج جو ہے ایک ایسی عبادت ہے جو بدنی بھی ہے اور مالی بھی ہے۔ اس میں آدمی کو
وہاں جانا، اپنے وجود کے ساتھ وہاں پہنچنا، اور پھر وہاں طواف کرنا، سعی کرنا، مقام کرنا منی میں، پھر مزدلفہ عرفات میں دن میں وہاں رہنا اور رات میں مزدلفہ میں رہنا، یہ تمام چیزیں جو ہے یہ بدنی ہیں، اور آنے جانے میں جو خرچ ہوتا ہے وہ مال خرچ ہوتا ہے۔ تو حج جو ہے وہ بدنی اور مالی دونوں عبادت ہے وہ۔ تو حج کے جو لغوی معنی ہوتے ہیں، یعنی لغت یا ڈکشنری کے حساب سے، تو وہ یہ ہوتا ہے کہ کسی مقام کی زیارت کرنا۔ تو یہاں پر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خانہ کعبہ کی زیارت کرنا، یعنی حج کرنا۔ تو اب قرآن سے بھی یہ بات ہے کہ یہ کوئی معمولی عبادت نہیں ہے، اگر صاحب استطاعت ہیں تو وہ فرض ہے، اور نہیں اگر آدمی ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ پھر اس میں بہت ساری ایسی احادیث ہے جس کے ذریعے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حج کی کیا اہمیت ہے، اس کی فرضیت کیسی ہے، کتنی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایھا الناس قد فرض اللہ علیکم الحج فحجوا، فقال رجل اقول اللہ آمین یا رسول اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، وہ کہتے ہیں کہ تمام لوگوں پر حج فرض کیا گیا۔ تو پھر آپ نے کہا کہ فحجوا، تو لوگ حج کریں۔ فقال الرجل، تو ایک آدمی نے سوال کیا، ایک صحابی تھے، انہوں نے سوال کیا کہ اقول اللہ آمین یا رسول اللہ، کہ کیا اللہ کے رسول ہر سال، یعنی جب موقع آئے سال میں ایک بار تو ہم حج کریں؟ فسکت حتی فعلھا ثلاثہ، تو اللہ کے رسول جو ہیں یہ خاموش رہے، اور صحابی نے قالھا ثلاثہ 3 بار سوال کیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ لو قلت، کہ اگر میں بولتا، جب یہ پوچھے کہ کیا ہر سال فرض ہے، میں خاموش رہا۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ کیا ہر سال حج کرنا چاہیے، پھر آپ خاموش رہے۔ پھر انہوں نے 3 بار پوچھا۔ نعما لو جبت، تو انہوں نے کہا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو یہ ہمیشہ فرض ہو جاتا، ہر سال کے لیے فرض ہو جاتا۔ اللہ رسول کہتے ہیں وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ، اور تمہارے یہ بس میں نہیں ہوتا ہر سال، یہ تمہاری استطاعت سے باہر یہ بات ہے کہ تم ہر سال حج کرتے۔ اب دیکھیے نا، ایک ہی سال کرنا ہوتا ہے تو بھی آدمی کہتی ہے محنت و مشقت سے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر بڑا جذبہ صادق ہوتا ہے، وہ تیاری کرتے ہیں، انتظام کرتے ہیں، پہنچتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ نہیں کرتے ہیں۔ اگر ہر سال ہوتا تو صحابی نے پوچھا اور اللہ کے رسول خاموش رہے، اور خود اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ میں اگر بول دیتا تو فرض ہو جاتا ہر سال، اور یہ تمہارے بس کی بات نہیں تھی۔ تو حج انتہائی فضیلت والی چیز ہے۔ اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ دنیا میں سب سے زیادہ افضل عمل کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ پر ایمان لانا۔ اس طرح کی بنیادی چیز ہے، کوئی بھی عمل ہو جب تک اللہ پر ایمان نہ ہو تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ انہوں نے پوچھا تو اللہ رسول نے کہا کہ ایمان لانا۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ اس کے بعد؟ تو پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ کے راہ میں جہاد کرنا۔ پھر پوچھا کہ اس کے بعد؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ حج مبرور۔ حج مبرور اس کو کہتے ہیں کہ وہ حج جو اللہ تعالیٰ کو مقبول ہو گیا ہو، جس نے قبولیت اختیار کی ہو، جس حج میں کوئی غلطی نہ ہو، کوئی لغزش نہ ہوئی ہو، کوئی چھوٹا موٹا گناہ یا جو کچھ ارکان ہیں اس سے ہٹ کر کے کچھ، جیسے بہت سارے اس میں کنڈیشن ہے نا، آدمی احرام باندھ دیتا ہے، احرام باندھنے کے بعد اب یہ ہوتا ہے کہ آدمی خوشبو نہیں لگا سکتا، آدمی ناخن بال نہیں ترشوا سکتا، آدمی اپنی بیوی صحبت نہیں کر سکتا، یہ سب کنڈیشن ہے۔ اب اگر کوئی چیز اس میں ہو گئی تو حج ہو جائے گا، لیکن حج مبرور نہیں ہوگا۔ وہ اس میں آدمی کو کوئی خواہش نہ ہو شہرت کی، جیسے آدمی بار بار حج کرتا، ہر سال جاتا ہے، ایک لوگ دیکھیں کہ یار بہت حج کا مطلب یہ آدمی دیوانہ ہے، تو اس طرح کی خواہش نہ ہو۔ اور حج کے بعد آدمی دنیا سے بے رغبت ہو جائے، تو یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہے جو حج مبرور میں۔ تو اللہ کے رسول سے جب پوچھا گیا کہ کون کون سے عمل مقبول ہیں یا افضل ہے، تو آپ نے بتایا کہ فلاں فلاں فلاں، اور اس میں ایک جو ہے حج مبرور بھی ہے۔ پھر اس میں
حج کے بارے میں ایک بات اور بھی آتی ہے، یہ بھی حدیث کا ہی ایک ترجمہ میں بتا رہا ہوں آپ کو، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب کوئی شخص ایمان قبول کرتا ہے تو اس سے پہلے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جیسے ایک آدمی مسلمان نہیں، ابھی ایمان نہیں لایا ہے، تو اس کی زندگی کیسی گزری ہے، بہت کچھ اس نے کیا ہوگا، لیکن جب وہ اسلام قبول کرتا ہے تو وہ پہلے کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، اب وہاں سے کاؤنٹ ہوگا، وہاں سے پکڑا جائے گا۔ دوسری بات یہ کہ آدمی اگر ہجرت کرتا ہے تو ہجرت سے پہلے کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ اور تیسری یہ کہ آدمی جب حج کرتا ہے تو حج کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے پہلے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور کہتے ہیں کہ جب وہ آدمی حج کر کے آتا ہے تو وہ اس کنڈیشن کی ایسی ہوتی ہے جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے بغیر کسی معصیت کے، بغیر گناہ کے پاک ہوتا ہے، ویسے ہی آدمی پاک ہوتا ہے۔ اب یہ چیزیں جو لوگ حج کر کے آتے ہیں وہ ان کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اب ہم کس طرح زندگی گزاریں، ان کی زندگی میں بڑی تبدیلی آنی چاہیے۔ بلکہ کسی سے پوچھا گیا کہ یہ کیسے اندازہ ہوگا کہ حج ہمارا قبول ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ ایسا ہی بات ہے، یہ قرآن حدیث سے بات نہیں بتا رہا ہوں، ایک عوامی بات ہے، کسی شخص نے کسی عالم سے یا کسی مفتی سے پوچھا ہوگا تو بزرگ نے یہ کہا کہ حج کے آنے کے بعد اگر آدمی کے اندر تبدیلی نظر آئے، تبدیلی کیسی کہ اس کے جو غلط کام تھے، جو گناہ کے کام تھے، وہ چھوڑ کر کے وہ نیکی کی طرف مائل ہے، عبادت کی طرف مائل ہے، تو سمجھو کہ اس کا حج قبول ہے۔ اور آ کر کے وہی پرانے ڈھرے پر چلا جا رہا ہے، وہی پرانی روش، وہی طریقہ، وہی زندگی، تو کچھ فرق نہیں پڑا اس کی زندگی میں۔ تو بہرحال وہ تو اصل بات ہے کہ وہ اللہ کا معاملہ ہے، قبول ہوا نہیں ہوا اللہ ہی جانتا ہے اس کو، لیکن ظاہری جو چیزیں ہیں جس سے آدمی کو اطمینان کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے، تو وہ اس بنیاد پر جانچا جائے گا، پرکھا جائے گا کہ اس کے اندر تبدیلی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے۔ تو اب یہ تو حج کے تعلق سے ہے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ جو ہے ارکان حج جب شروع ہوتے ہیں تو یہیں سے جب آدمی جاتا ہے اور جو میقات سے احرام باندھتا ہے، تو احرام میں ہم جانتے ہیں کہ صرف 2 کپڑے ہوتے ہیں بغیر سلے ہوئے، ایک تہمد ہوتا ہے، ایک چادر ہوتی ہے، اور ایک چپل، وہ بھی بغیر سلائی کے پیر میں ہوتا ہے، پھر نہ ٹوپی ہوتی ہے، نہ پگڑی ہوتی ہے، نہ صافہ ہوتا ہے، نہ اور کچھ ہوتا ہے۔ تو آدمی کے اندر جو لوگ گئے ہوں گے ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور بالکل فقیرانہ لباس۔ اب اس سے پہلے آدمی کتنا بھی امیر رہا ہوگا، کتنا بھی زرق و برق اور کتنا ہی فیشن زدہ رہا ہوگا، وہ اچھے لباس پہنتا رہا ہوگا، قیمتی لباس، لیکن اب یہاں بالکل عام اور سادہ لباس، جسے ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک درویشانہ لباس پہن کر کے آدمی جب جاتا ہے اللہ کے گھر طرف بڑھتا ہے تو وہ جو تکبیر پڑھتا ہے کہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، آدمی کہتا ہے کہ اللہ ہم حاضر ہیں، اللہ تعالیٰ میں حاضر ہوں۔ اب یہ بات آپ بتائیے کہ اللہ کو مخاطب کر کے بار بار بآواز بلند یہ بات کہنا ہے کہ اللہ میں حاضر ہوں، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ ایک لفظ جو ہے جو بار بار تمام حاجی پورے ارکان کے درمیان جب وہاں جا رہے ہیں احرام باندھ کر کے خانہ کعبہ تک پہنچے، صحیح کیا، اس میں جو الگ الگ موقع دعائیں ہیں، لیکن یہ جو تکبیر ہے، تکبیر تشریق، یہ پورے ایام میں چلتے پھرتے راستے میں ہر جگہ یہ پڑھی جاتی ہے، بس میں، سواری میں، پیدل، کہ لبیک اللہم لبیک، کہ حاضر ہوں اللہ میں حاضر ہوں۔ کیا مطلب اس کا؟ مطلب ہے کہ آدمی یہ اقرار کرتا ہے۔ اور اچھا یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ یہ جو حج کے تمام ارکان ہیں یہ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت ہے۔ اسلام میں جتنے انبیاء کرام کے تذکرہ ہے تو یہ تو طے ہے کہ ہر نبی کو ہم نبی مانتے ہیں، بحیثیت نبی اس کا ہم احترام کرتے ہیں، لیکن کسی کی سنت ہمارے لیے قابل عمل نہیں ہے۔ تمام انبیاء کی سنت، ان کی شریعت منسوخ ہو گئی،
صرف ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل السلام وہ نبی ہیں جن کو اللہ رسول نے کہا کہ تمہارے باپ، یہ تمہارے باپ کی سنت ہے ابراہیم علیہ السلام کی، کہ ان کی سنت پر ہم کو عمل کرنا، اور حج کا پورا یہ جو فلسفہ ہے، پوری فلسفی جو ہے حج کی، یہ انہی دونوں بزرگوں پر، ان کی ماں پر ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کے ہاجرہ پر یہ مشتمل ہے، اسی پر ڈیپینڈ ہے۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام پر ڈیپینڈ ہے یہ پورا حج کا پورا پروسیس۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے، جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں، حج کرنا ہے، جو حج کی اہمیت کو سمجھنا چاہتے ہیں، کہ ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ یہ تھا کہ ہر طرف کفر، شرک، الحاد، بت پرستی، پورا ماحول ایسا تھا، اور ایسے ماحول میں بالکل یکا اور تنہا، بڑی جرأت اور بے باکی کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے توحید کا نعرہ لگایا۔ اس کی تفصیلات سے ہم لوگ واقف ہیں، قرآن میں بھی اس کا تذکرہ آیا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے اپنے والد کے سامنے اس کو پیش کیا، ان کے والد نے ان کو دھمکی دی، اور والد کی دھمکی یہ بھی تھی کہ اگر تم نہیں مانو گے تو گھر سے نکال دوں گا۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے گھر سے نکلنا گوارا کیا۔ میں نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ گھر سے نکلنا صرف گھر سے نکلنا نہیں تھا، ابراہیم علیہ السلام کے والد کی وہ پوزیشن تھی زمانے میں کہ وہ ایک دینی لحاظ سے بھی پیشوا تھے، لوگوں کے تمام سوسائٹی میں، سماج میں ایک مرتبہ، ایک مقام حاصل تھا، دولت کی ریل پیل ان کے پاس تھی، بادشاہ وقت سے تعلقات تھے، ہر طرح کی شہرت اور سیاسی قوت ان کو حاصل تھی۔ تو اگر ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے ماننے میں رہتے، توحید کو چھوڑ دیتے اور اپنے باپ کی بات پر عمل کرتے، تو یہ تمام چیزیں ان کو حاصل ہوتی ہیں، گھر، گھر کے لوگوں کا پیار، محبت، دولت، شہرت، طاقت، تمام چیزیں۔ لیکن اچھا آج کیا ہوتا ہے، ہم اگر توحید کی راہ پر چلنا چاہتے ہیں تو وہ کون سی چیز ہے جو ہمارے قدم روک لیتی ہے؟ یہی چیزیں ہیں نا، ماں باپ، بیوی، بچے، گھر، کاروبار، دولت، شہرت، سیاست، طاقت، یہ جتنی چیزیں ہیں ان میں سے ہی کوئی نہ کوئی چیز ہمارے پاؤں کی بیڑی بنتی ہے نا۔ اور ابراہیم علیہ السلام ان تمام چیزوں کو ٹھوکر مار کر کے نکل گئے گھر سے۔ پھر گھر سے ہی نکلنا نہیں تھا، بادشاہ وقت کے پاس لائے گئے، آپ نے وہاں پر بھی توحید کی دعوت پیش کی، اور وہ پورا مکالمہ ہے کہ کس طرح مثال دی سورج کی، چاند کی، کہ وہ نکلتا ہے، ڈوبتا ہے تو وہ میرا خدا نہیں، یہ نکلتا ہے، ڈوب جاتا ہے، یہ میرا خدا نہیں، اور میرا خدا تو پھر وہ جس نے ان سب کو بنایا ہے۔ پورا مکالمہ قرآن میں ہے یہ۔ لیکن جن کو نہیں ماننا ہوتا ہے، جن کے حق میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت نہیں لکھی ہے، تو وہ نبی کے ذریعے سے بھی سمجھانے پر بھی نہیں سمجھ میں آتی بات، ان کو نہیں سمجھا ان لوگوں نے، اور یہ ہوا کہ ان کو یہاں سے نکال دیا جائے۔ لیکن نکالنے میں ان کو ایک اندیشہ یہ تھا، ایک خطرہ یہ تھا کہ جہاں جائیں گے توحید کی بات کریں گے، پھر وہاں ان کے ماننے والے پیدا ہوں گے، وہاں ان کے پیروکار ہوں گے، پھر ان کی تعداد بڑھے گی، پھر وہ ہر طرف اس چیز کو پھیلائیں گے، توحید کو۔ تو یہ طے کیا گیا کہ ان کا کام ہی تمام کر دیا جائے، اور اس کے لیے آپ کا علاوہ تیار کیا گیا۔ اس زمانے میں جو طریقے رہے ہوں گے اس میں یہ زیادہ سوٹیبل طریقہ ان کو رہا ہوگا کہ بہت بڑا لکڑی کا ڈھیر، یعنی اتنا اونچا کہ ان کو اس طرح سے نہیں پھینک سکتے تھے، موزمبیق کہتے ہیں، کہ اس کے ذریعے سے ان کو اس کے اوپر ڈالا گیا، اتنی بڑی آگ لگائی گئی۔ لیکن ان تمام پورے مراحل میں کسی اسٹیپ میں، کسی مرحلے میں بھی ابراہیم علیہ السلام کی سوچ میں، ان کے ایمان میں، ان کے توحید میں کہیں کمزوری نظر نہیں آئی۔ یہ تو ہم لوگ جیسے بعد میں پڑھتے ہیں کہ جب وہ ڈالے گئے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، آگ ٹھنڈی ہو گئی، وہ بچ گئے، لیکن یہ تو ابراہیم علیہ السلام کو تو نہیں معلوم تھا نا کہ وہ آگ ٹھنڈی ہو جائے گی، ہم بچ جائیں گے، بس ان کو یہ تھا کہ ڈالا جائے گا، ٹھیک ہے ڈالیے، لیکن میں اپنے توحید سے پھرنے والا نہیں ہوں۔ اور یہ تو بہرحال رہا ہوگا کہ جس اللہ کے لیے میں، جس اللہ کا علم بردار ہوں، جس کی توحید کی میں گن گا رہا ہوں، جو نغمہ توحید میرے دل میں ہے، تو اللہ تعالیٰ بچانا ہوگا تو بچائے گا، اس کی مرضی ہے، اس کی مصلحت، اس کی مشیت۔ تو ان کو جب ڈالا گیا
تو آگ جو ہے اللہ کے حکم سے ٹھنڈی ہو گئی، تفصیلات ہم جانتے ہیں۔ لیکن اس موقع پر دیکھیے ہم کو سوچنا یہ ہے کہ آج کے زمانے میں بھی، اچھا یہ دنیا میں جتنے لوگ آئے ہیں سب کو آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے۔ آزمائش مختلف شکل میں ہر کسی کی ہوتی ہے، چھوٹی بڑی۔ انبیاء کی آزمائش ذرا اور سخت تھی۔ تو آج بھی ہم دیکھیے آزمائش کے دور سے گزر رہے ہیں۔ اہل ایمان ہمیشہ آزمایا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ آزماتا ہے۔ قرآن میں کئی جگہ کہا گیا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ ہم تمہیں کسی قدر آزمائیں گے، خوف سے، بھوک سے، جان و مال کی کمی سے، یعنی کوئی بھی طریقہ ہو سکتا ہے۔ تو آزمائش ہوتی آج ہمارے سامنے دیکھیے، پورے ملک میں ہندوستان کے سارے مسلمانوں کے سامنے آزمائش ہے۔ ہم مسلمان اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کا خانے میں رکھ لیں، یہ جو دشمن طاقتیں ہیں ان کو نمرود کے خانے میں رکھ لیں، اور آزمائش تو ہے ہی، اس کو ہم پہچان رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کس کس طرح کے شکل میں آزمائش ہمارے سامنے ہے۔ تو علامہ اقبال نے اسی کو کہا تھا کہ آگ ہے، ابراہیم ہے، نمرود ہے، کیا پھر کسی کا امتحان مقصود ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا تھا، کیا پھر ہم کو اسی طرح آزمانا چاہتا ہے؟ آج بھی ہر طرف آگ لگی ہوئی ہے، ہر طرف تعصب ہے، ہمارے خلاف سوتیلا پن ہے، تو ہے آزمائش۔ تو اس آزمائش میں ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بہت بڑا سبق ہمارے لیے ہے کہ یہ جو آج آزمائش کے دور سے ہم گزر رہے ہیں، اس میں ہمت ہارنے کی، دل شکستہ ہونے کی، پست ہمت ہونے کی، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہے۔ اور اگر ابراہیم علیہ السلام کی طرح اگر ہم اس روش پر، ان کے نقش قدم پر چلتے رہے تو اللہ کی مدد آئے گی، جس طرح سے آگ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا۔ ایسے ہم کو کہیں نظر نہیں آتی، نہ امید کی کوئی نظر نہیں آتی ہے، کوئی کرن ہم کو نظر نہیں آتی ہے امید کی، ہر طرف مایوسی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کیا ہوگا، کیسے ہوگا، یہ حالات کب بدلیں گے، کہاں تک یہ معاملہ ایسے چلا جائے گا، دن بدن حالات خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں، کوئی راستہ نظر نہیں آتا، کوئی روشنی نظر نہیں آتی ہے۔ لیکن ایک اہل ایمان کی روشنی دل میں ہوتی ہے، وہ باہر کے اسباب پر نگاہ ڈال کر کے مایوس نہ ہو، وہ اپنے دل میں اپنے ایمان پر نگاہ ڈالے۔ کوئی ایمان اس درجے کا ہے کہ جس طرح کے ایمان ان لوگوں کا تھا، جن کی پیروی ہم کو کرنا ہے، جن کی پیروی میں ہر سال ہم حج کرنے جاتے ہیں، جن کی پیروی میں ہم جا کر کے حج میں ان تمام تعلیمات کو تازہ کرنا چاہتے ہیں، انبیاء کرام کی، ابراہیم علیہ السلام کی، اسماعیل علیہ السلام کی تعلیمات کو ہم تازہ کرنے جاتے ہیں، ان کے پیغام توحید کو لے کے وہاں سے ہم آتے ہیں۔ تو اگر وہ ایمان ہمارے اندر ہے تو علامہ اقبال نے اس کو بھی کہا تھا کہ آج بھی ہو جو براہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ تو اگر اس طرح کے ایمان ہوگا، ان اسباب کی ضرورت نہیں ہے، ایمان کو مضبوط و پختہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر وہ پختہ ہے تو آج بھی اللہ تعالیٰ مدد کرے گا، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کو مدد کیا تھا اللہ تعالیٰ نے۔ اور پھر کوئی ایک ہی مثال تو نہیں ہے، بہت ساری مثالیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح دریائے نیل میں راستہ دیا۔ خود ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں تھے، دشمن چاری طرف پھیلے ہوئے تھے۔ ابو سفیان نے اعلان کر دیا تھا کہ جو ان کو لائے گا زندہ اور مردہ نعوذ باللہ، تو 300 سرخ اونٹ ان کو دیے جائیں گے۔ تو سب دوڑ پڑے چاری طرف، چپا چپا لوگ تلاش کر رہے تھے، اور دو لوگ ان کے غار کے ایک دم سامنے جا کر کھڑے ہو گئے، تو وہ تو نہیں دیکھ رہے تھے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور اللہ کے رسول دیکھ رہے تھے۔ اب سوچے کہ خطرہ کتنا قریب ہے، اور کوئی مطلب دنیا میں کوئی اور ہے ہی نہیں ہے قریب میں، بلکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسے پائے کہ خلیفہ، صحابی، اللہ کے دوست، جن کو یار غار کہا جاتا ہے، وہ تھوڑا سا ان کو تشویش پیدا ہوئی کہ اللہ کے رسول تو سامنے آ گئے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے ان کو ڈھارن بتائی، کہا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ تم فکر مت کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ وہی ایمان کی بات، وہی ایمان جو ابراہیم علیہ السلام کے دل میں تھا، وہی ایمان جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا،
اسی ایمان کی دعوت پھر اللہ کے سن دیا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، تم فکر مت کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہ ہم کو درس ملتا ہے اس سے۔ تو ایک تو یہ درس ملتا ہے، اور دوسری ایک چیز اور ہے، وہ چیز یہ ہے کہ احکامات جس طرح سے اللہ کے آئے ہیں اور اس پر انبیاء کرام نے جس طرح سے عمل کیا ہے، اس کو ہو بہو اسی طرح ماننے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرنا۔ یہ ہمارے اندر ساری تعلیمات رہتی ہیں، لیکن وہ جذبہ ہمارے اندر نہیں ہوتا۔ اگر ہم اس کو ٹٹولیں، اپنا جائزہ لیں، وہ جذبہ نہیں ہوتا، وہ جذبہ ہونا چاہیے۔ جیسے علامہ اقبال نے تو بہت زبردست شاعری کی ہے، آپ لوگ اردو شاید کم پڑھتے ہیں ناسک میں، اس موقع پر بھی وہ جذبہ دیکھیے کہ بے قدر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ادبی، کہ اللہ سے اگر عشق ہو جائے، اللہ سے محبت ہو جائے، تو اللہ کچھ بھی حکم ہو جائے، آدمی پھر وہ عقل کہے گی کہ یہ ایسا ہے ویسا ہے، یہ کیوں کر رہے ہیں، وہ کیوں کر رہے ہیں، اس سے یہ نقصان ہے، اس سے وہ فائدہ، لاکھ سمجھائے گی، لیکن عشق جو ہے وہ آپ کو وہی بے خطر، یعنی کچھ نہیں سوچنا ہے، کود پڑنا اس میں۔ یہ انبیاء کرام کا اللہ کے احکام کی تعمیل کا جذبہ، کہ کیا جذبہ ہوتا تھا۔ اچھا، ایک دو مثال نہیں ہے، آپ دوسری مثال دیکھیے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اسماعیل علیہ السلام کو، ان کو خواب میں دکھایا گیا کہ آپ ذبح کر رہے ہیں، تو اب یہاں بھی دیکھیے کہ حکم کی تعمیل کس طرح ہوتی ہے۔ اب جیسے کوئی بھی ہوتا تو کہہ دیتا ہے کہ بھائی وہ تو خواب ہے، اور خواب کی کچھ بھی تعبیر ہو سکتی ہے، اور تعبیر نکالتے، اور ہمارے زمانے میں ہوتے تو تعبیر لے کے ہم دوڑتے رہتے، جب ہمارے من موافق تعبیر ملتی ہے تو پر عمل کرتے تھے۔ ابھی آدمی فتویٰ لینے جاتا ہے نا، یہاں فتویٰ وہاں فتویٰ وہاں فتویٰ، جب اس کے مرضی کا فتویٰ ملتا ہے تب اس کو مانتا ہے وہ۔ تو ہم کو بھی اگر اس طرح خواب آیا تو ہم لے کے گھومتے رہیں گے، اور جب تعبیر تلاش کریں گے وہ تعبیر ہمارے موافق ہوگی تو مانیں گے نہیں۔ اس وقت یہ نہیں تھا، خواب تھا، لیکن اللہ کے رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام تیار ہو گئے ذبح کرنے کے لیے اسماعیل علیہ السلام کو۔ معمولی بات تھی، برسوں کے دعاؤں کے بعد اکیلی اولاد جوانی کی دہلیز پر تیار ہو گئے، اور خود ان کا حال یہ، اسماعیل علیہ السلام سے جب ان کے سامنے بات رکھا تو وہ ان سے اور آگے اپنے والد کو تسلی دے کہ اللہ ابا جان اگر آپ کو حکم ہو تو آپ کر ڈالیے، بے جھجک، میں تیار ہوں، اور آپ اپنی آنکھ پر پٹی باندھ لیجیے کہ کہیں بیٹے کی محبت غالب نہ آ جائے۔ یہ بیٹا کہہ رہا ہے، آنکھ پر پٹی باندھ لیجیے۔ تو یہ احکامات کی جو روح ہے، یہ حج کا جو پورا پروسیس ہے، اس کی جو اسپرٹ ہے، جو روح ہے، یہ ہے۔ تو اصل میں حکم بھی وہی دیا گیا تھا نا، قرآن میں ہم کو بھی حکم دیا گیا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، نہیں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اور تم شیطان کے بتائے ہوئے راستے پر مت چلو۔ اب پورا ایمان وہی کہ ہر موقع پر اسلام کے مطابق، قرآن کے مطابق، اللہ کے احکام کے مطابق، ہر موقع، ہر لمحہ، ہر آن، ہر وقت، تبھی تو آپ پورے طور پر داخل ہوں گے۔ اور یہ اسی وقت ہوگا جب یہ جذبہ پیغمبری ہمارے اندر آئے گا، جن کی پیروی کرنے کا ہم کو حکم دیا گیا۔ آدمی کہتے ہیں کہ وہ تو پیغمبر تھے، انہوں نے کہا لیا، ہم کیسے کریں گے؟ اللہ نے تو قرآن میں کہا نا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی تمہارے لیے نمونہ ہے، وہی آئیڈیل ہمارے لیے، ان کو سامنے رکھنا پڑے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے حکم دیا گیا تھا، وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، جب اس کے رب نے ان سے کہا اسلم، حوالے کر دو اپنے آپ کو، ایک ایک لفظ آپ دیکھیے، سرنڈر کر دیجئے، پورے طور پر اپنے آپ کو حوالے کر دیا اللہ کے۔ اذ قال لہ ربہ اسلم، یہ اللہ نے کہا کہ اپنے آپ کو حوالے کر دیے۔ اب ہم اس کو غور کریں کہ کیا مطلب اس کا حوالے کرنے کا؟ وہی اپنے آپ کو پورے طور پر دین کے تابع کر دینا۔
اور یہی بنیاد ہے، اس لیے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہوگا تبھی اللہ ہم سے خوش ہوگا، تبھی ہم جنت میں جائیں گے. اور خاتمہ ایمان پر ہونے کا اس کا جب ہم جتن کریں گے، اس کی کوشش کریں گے تب نا. تو یہ جتن اور کوشش یہی ہے کہ ہر وقت ایمان ہمارے دلوں میں تازہ رہے اور اس اعمال سے ہم گزرتے رہیں. تو جب ان سے کہا گیا ابراہیم علیہ السلام سے کہ اپنے آپ کو حوالے کر دیجئے پورے طور پر اللہ کے سامنے سپرد کر دیجئے، قال اسلمت لرب العالمین، تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے آپ کو پورے طور پر حوالے کیا اللہ کے، پورے طور پر، اپنے جان کے ساتھ، اپنے مال، اپنی صلاحیت، اپنا وقت، اپنے جذبات، اپنے خیالات، سب کچھ، میری آل اولاد، میری پراپرٹی، ان تمام چیزوں کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کر دینا کہ جو کچھ اللہ کا ہے، اللہ جیسے چاہے گا ویسے خرچ ہوگا. وہی مطالبہ ہم سے بھی ہے، وہ ان سے بھی کیا گیا تھا. اور اس میں جو احکامات ہیں، میں جو بات کہنا چاہتا ہوں صاحب آپ سمجھیے کہ اس کی روح کو آپ دیکھیے کہ حکم آ گیا فوراً ماننے کا جذبہ، کوئی کیل کال نہیں، کوئی سوال نہیں. دیکھیے ان تمام چیزوں میں وہی آتی ہے نا. تو ابراہیم علیہ السلام سے یہ بھی کہلوایا گیا ہے کہ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، سب کچھ اللہ کے لیے. یہی جذبہ پیدا کرنا ہے. اور ہمارے اندر یہ چیز ہے لیکن کم ہے، جذبات تھوڑا سرد ہیں، کسی موقع پر گرم ہوتے ہیں، کسی موقع پر اور سرد ہو جاتے ہیں. آدمی سوالات کرتا ہے. ہم اپنی تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر کے اپنی کنڈیشن کو، اس کے بعد جب ہم سمجھتے ہیں کہ اب ہم کو یہ کرنا چاہیے، تب احکامات الہی کی طرف ہم آتے ہیں. پہلے ہم دیکھ لیں گے میری نوکری، میرے بچے، میری بیوی، میرا بزنس اور تمام چیزیں وہ صحیح ہیں. اب اس کے بعد موقع ملا تو ہم احکام الہی کی طرف آتے ہیں. اور تعویل یہ کرتے ہیں کہ کیا کمانا غلط ہے، کیا نوکری کرنا غلط ہے، کیا پیسے کمانا، بچوں کی پرورش، یہ وہ ساری چیزیں ہیں. یہ بات غلط نہیں ہے، لیکن اس میں توازن نہیں ہے، اس میں بیلنس نہیں ہے. اس کا جائزہ ہم خود لے لیں کہ اللہ کے رسول کی زندگی کو ہم دیکھیں کہ آپ کو بھی اس کی ضرورت تھی، اور اسی لیے ایسا نمونہ اللہ نے بنایا اللہ کے رسول کو کہ آپ اگر شادی شدہ نہیں ہوتے، آپ نے خود کہا کہ مجھے دیکھو، میں نے کئی شادیاں کی ہیں، میں بازار جاتا ہوں. یعنی تمام جو انسانی اور سماجی زندگی ہے، آپ ان تمام سماجی زندگی کو برتتے ہوئے آپ نے دین کے احکامات پر عمل کیا ہے نا. تو ہم کس طرح سے بات کرتے ہیں؟ تو اس کے بعد ہم دیکھیں کہ اللہ کے رسول کا کتنا حصہ اس دعوت و تبلیغ میں، اللہ کے احکامات کے اور فرما برداری میں گزرا، اور کتنا بال بچوں کے لیے کمانے میں، کھلانے میں، پرورش میں گزرا ہے. یہ چیز سامنے رکھ کے ہم کو جو ہے بیلنس کرنا پڑے گا. اچھا، اور ایک چیز ہوتی ہے کہ ہم عقل لگانے لگتے ہیں، جبکہ احکامات الہی اگر آ گئے، واقعی معلوم ہو کہ یہ صریح حکم ہے قرآن و حدیث سے، تو آدمی طے کر لے کہ ماننا ہی ماننا جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام مانے. دیکھیں میں ایک مثال اور آپ کو دیتا ہوں. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، زبردست اسلامی جرنیل، ایسا جرنیل آج بھی ان کا نام لیا جاتا ہے کہ فنی مہارت جتنی ان کے اندر تھی کسی کے اندر نہیں تھی. ہے نا یہ بات؟ لوگ اس وقت بھی ان کے قائل تھے، آج بھی قائل ہیں کہ بہادر سپہ سالار، اسلام لانے سے پہلے بھی ان کے بہت سارے کارنامے تھے، اسلام لانے کے بعد بھی بہت سارے کارنامے انہوں نے پیش کیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے، کسی محاذ پر جنگ لڑ رہے تھے. وہ آپ نے ایک ہرکارہ بھیجا، ایک قاصد گیا، اس نے فرمان دیا ان کو کہ ان کو آپ کو سپہ سالاری سے معزول کیا جاتا ہے، ایک عام سپاہی کی حیثیت اب آپ لڑیں گے، اور ان کی جگہ پر حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو آپ نے سپہ سالار مقرر کیا. اگر اس زمانے میں یہ حکم آ جاتا تو سارے لوگ عقل لگاتے، یار کون سی بات ہے، یہ کون سا حکم ہے، یہ کیسے سربراہ ہیں، کیسے ذمہ دار ہیں، وہ اتنا اچھا جنرل ہے، اتنے اچھے سپہ سالار ہیں، اور عین یہ کوئی موقع ہے بعد میں کر لیتے، ایک دم لڑائی زوروں پر چالو ہے، ایسے موقع پر اس طرح سے کیا ہے نا. اتنی باتیں آتی نا یہ سب. لیکن وہ حکم آیا اور خود خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بھی خیال نہیں آیا کہ میں اتنا بڑا جنرل سپاہی اور مجھ کو کیوں ہٹا رہے ہیں، اور ناراض ہو کہیں اور چلے جاتے دشمن پر. نہیں، خلیفہ کا حکم ہے،
امیر کا حکم ہے، چھوڑ دیا آپ نے اس کو، ہٹ گئے کنارے، اور ان کی جگہ پہ جن کو طے کیا ان کو بھی کوئی تکلف نہیں ہوا کہ یار اتنے بڑے سالار انہوں نے ہٹا کے مجھ کو کر رہے ہیں، تو کہیں گے کہ یار نہیں ٹھیک ہے آپ ہی ٹھیک ہے، مجھ کو کیوں کیا ہے، وہ بس کھڑے ہو گئے فوراً، لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں چلا اور جنگ ہوتی رہی اسی طرح۔ اصل میں جو عمر رضی اللہ عنہ تھے نا، وہ جو ایک اسپرٹ، جو ڈسپلن، جو نظم وہ دیکھنا چاہتے تھے۔ وہ جنگ لڑنا، سپہ سالاری کرنا وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن جو نظم ہے، جو ڈسپلن ہے، وہ اس سے زیادہ اہمیت کی حامل چیز ہے۔ تو اس کو چیک کر رہے تھے یہ ہے کہ نہیں میرے لوگوں کے اندر، الحمدللہ کامیاب تھا وہ۔ تو یہ جو روح اور اسپرٹ انبیاء کرام کی زندگی ہم کو ملتی ہے، تو اسے ہمیں سمجھنا اور اللہ کے احکامات کی پیروی میں اس جذبے کے ساتھ عمل کرنا، اور اس جذبے کو ہمیشہ زندہ اور جوان رکھنا، اس کو مردہ اور پست نہیں ہونے دینا کبھی۔ تو یہ چیزیں ان انبیاء کرام کی زندگی ہم کو ملتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے تو بہت ساری چیزیں ہیں۔ ایک پہلو ان کی اثار و قربانی والا ہے، اور اس کو ہم لینا تو دیکھیے کہ آپ نے اس دین کے لیے، اس توحید کے لیے کیا کیا نہیں کیا۔ ماں باپ کو چھوڑے، گھر کے لوگوں کو چھوڑا، وطن کو چھوڑا، جان کی قربانی دی، بیٹے کی قربانی دی۔ تو جو جس طرح کے بھی ابتلا و آزمائش آ سکتی ہے، ہر طرح کی ابتلا و آزمائش سے آپ گزری، اور جس طرح کی اثار و قربانی کی ضرورت، ہر طرح کی اثار و قربانی آپ نے پیش کیا اس نغمہ توحید کو بلند کرنے کے لیے۔ اور آج بھی خانہ کعبہ جو ابھی شروع کے آیات میں بتایا تھا کہ یہ سرچشمہ توحید ہے، اور جو حاجی وہاں سے آتے ہیں گویا توحید کا پیغام لے کر وہاں سے آتے ہیں، کہ جس بت پرستی کے اور شرک اور الحاد کے ماحول میں ابراہیم علیہ السلام نے توحید کا چراغ جلایا تھا، اور اس کے بعد انبیاء کرام نے اپنے سینے میں اور اپنے زبان کے ذریعے، وعظ و تبلیغ کے ذریعے سے دھیرے دھیرے آگے بڑھایا، اور جس کی آخری کڑی نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انہوں نے بھی اس توحید کے پیغام کو عام کرنے کے لیے کتنی صحبتیں برداشت کی ہیں۔ یہ تمام چیزیں ایک تاریخ کے طور پر ہمارے سامنے رہنی چاہیے، اور ان سے سبق لے کر کے ہم کو آگے بڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔